السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ محترم حضرات، حاضرین مجلس، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز پیارے بچوں، تمام قسم کی حمد و ثنا کی کبریائی اور بڑائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں آپ کو، تمام مسلمانوں کو، تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا اور اپنی بے شمار نعمتوں سے مالا مال کیا، جس نے ہمیں اور آپ کو ایمان جیسی عظیم الشان دولت عطا فرمائی، اور جس نے ہم تمام لوگوں کو کلمہ گو بنایا، یعنی ایمان والا بنایا۔ ہم تمام لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے احسانات ہیں، بڑے انعامات ہیں۔ ان چیزوں پر ہم جتنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے وہ ہمیشہ کم رہے گا۔ بس یہی کہہ دینا کافی ہے کہ سبحانک لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہم تیری حمد و ثنا کما حقہ بیان نہیں کر سکتے، جیسے حق کا بیان کرنے کا وجہ سے بیان نہیں کر سکتے۔ انت کما اثنیت علی نفسک، تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے اپنی تعریف خود سے کی ہے، جیسا کہ تو نے اپنی حمد و ثنا خود سے بیان کی ہے، تو ایسا ہی۔ حمد و ثنا کے بعد درود سلام رحمت برکت نازل ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص اس کے سب سے آخری نبی، سب سے آخری رسول، جن کا نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تمام عالم کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے رحمت کا پیکر بنا کر بھیجا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشد و ہدایت کا پیکر بنا کر بھیجا، جن کی تعلیمات ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب اور کامران بنا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی پر، اپنے رسول پر رحمت برکت نازل فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا۔ معزز سامعین کرام، آج آپ کے سامنے چند دینی باتیں عرض کرنے کے مقصد سے حاضر ہوئے ہیں۔ بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج پہلی مرتبہ میرا یہاں پر اس حیثیت سے آنا ہوا ہے کہ آپ کے سامنے چند باتیں دین کی رکھیں، سیکھیں اور سکھائیں۔ ابھی اس کے پہلے اس مقصد کے تحت اس علاقے میں، یعنی ہمارے جو مغل سرائے کا علاقہ ہے، ادھر آنا نہیں ہوا تھا۔ آنا جانا تو ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن بہرحال تقریر کی نیت سے، بیان کی نیت سے ادھر نہیں آنا ہوتا تھا۔ تو آج پہلی مرتبہ مجھے آنا ہوا ہے، اس کے لیے میرے اندر ایک اچھی سوچ بھی ہے اور گمان بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، آج پوری دنیا کے اندر، خاص طور سے ہمارے ملک کے اندر، قرآن اور احادیث کے مطابق زندگی گزارنے کی
ایک مہم چل رہی ہے، ایک شوق پیدا ہو رہا ہے لوگوں کے اندر. لوگ فکر میں آ چکے ہیں کہ آیا قرآن اور احادیث کا طریقہ کیا ہے، اور جستجو اور بحث کا مطلب ہے ریسرچ کرنا. عربی میں بحث مطلب ریسرچ ہوتا ہے. ریسرچ کرنا، بحث کرنا، کھوج بین تلاش کرنا، یہ ایک ماحول بن چکا ہے اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے. آپ مسلمانوں کو دیکھیں گے کہ مسلمان الگ الگ فکر میں بٹے ہوئے ہیں اور الگ الگ فکر ہے، الگ الگ سوچ ہے مسلمانوں کی، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ صرف سوچ تک محدود نہیں ہے مسلمان، بلکہ ایک حد تک فرقہ بھی بن چکا ہے. ایسے ماحول میں اگر کوئی آدمی یہ سوچ رکھتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مقصد فکر کا ہو، وہ یہ سوچ رکھتا ہے کہ مجھے قرآن حدیث سے قربت ہو جائے، میں قرآن حدیث سے قریب ہو جاؤں، اور سب سے زیادہ جو صحیح مسلک ہے، سب سے زیادہ صحیح فکر جو قرآن اور حدیث کی ہے، اس پر میں آ جاؤں، اس پر عمل کرنے والا بن جاؤں، تو یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے اور یہ بہت ہی اچھی بات ہے. تو ہمیں سمجھنا پڑے گا، ہمیں بحث و تنقیص کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ کون صحیح ہے کون صحیح نہیں ہے. جہاں ایک جانب مسلمانوں کے لیے داخلی مسائل ہیں، اسی طریقے سے مسلمانوں کے لیے خارجی مسائل بھی ہیں. خارجی یعنی مسلمان کے باہر جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، ان سے جو پریشانیاں آ رہی ہیں ان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور دوسرا جو مسئلہ ہے وہ داخلی طور پر ہے، یعنی مسلمانوں کے مابین جو چیزیں ہیں وہ مسائل ہیں، وہ بھی ایک چیلنج کی حیثیت لے چکا ہے. آپ اگر دیکھیں گے تو مسلکی اور جو فرقہ وارانہ جو آپس میں تنازعات ہیں، وہ کوئی چھوٹی حد تک نہیں ہے، بلکہ بہت بڑی حد تک ہو چکے ہیں. حتیٰ کہ مسجد سے نکالنا، مسجد میں آنے نہ دینا، اور قسم قسم کی پابندیاں لگانا، مسجد کے تعلق سے ایک سوچ بنا لینا کہ یہ فلاں کی مسجد ہے، فلاں کی مسجد، یہ سب چیزیں بہت عام ہوتی چلی گئی ہیں. اور اگر وقت رہتے اس کو سنبھال لیا جاتا تو بہت اچھا ہوتا، اور اس کو سنبھالا جا سکتا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں اس کو سنبھالا نہیں گیا. آج آپ دیکھیں گے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے رہنما، خاص طور سے ہمارے ملک میں، مسلک بچانے کے لیے بہت کام کرتے ہیں. مسلک بچ جائے، مسلک بچ جائے، مسلک بچ جائے. ہر مسلمان کسی چکر میں لگا، لیکن کسی کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ ہمارا مذہب بچ جائے. مسلک بچانے کی فکر ہو رہی ہے. ہر مکتب فکر کے رہنما، رہبر، علماء یا جو بھی آپ کہہ لیں سربراہ، اسی کام میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمارا مسلک بچ جائے. مسلک کی فکر ہو رہی ہے، اس بات کی فکر نہیں ہو رہی ہے کہ ہمارا مذہب بچ جائے، قرآن اور حدیث بچ جائے، قرآن اور حدیث کے مطابق لوگ چلنے لگے، قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارنے لگے. یہ نہیں ہو رہا ہے، جبکہ ہم لوگوں کے اوپر یہ ذمہ داری تھی کہ ہم لوگ اپنے مذہب کو بچائیں. آج دیکھیے جب مسلمانوں کے اوپر ظلم زیادتی ہو رہی ہے جگہ جگہ، آج کل پھر بہت تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے مسلمانوں کے اوپر جو حملے جگہ جگہ ہو رہے ہیں، تو کیا کوئی پوچھتا ہے کہ تم بتاؤ کس مسلک سے ہو؟ کیا کوئی پوچھتا ہے تم بریلوی ہو، تم دیوبندی ہو، تم اہل حدیث ہو؟ کبھی نہیں پوچھتے. ایک اردو نام ہونا، ایک عربی نام ہونا ان کے لیے کافی. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنے مسلک کو بچانے کے لیے بڑے کام کیے. آپ دیکھیے خاص طور سے بعض مسلک کے لوگ ایسے ہیں جو اپنے دوسرے مسلک کی ذرہ برابر کی چیز کو برداشت نہیں کرتے، بالکل ان کے اندر برداشت نہیں ہے. اگر پتہ چل جائے فلاں آدمی فاتحہ نہیں کرتا ہے تو اس کے ساتھ کافروں سے بھی بدتر سلوک کرتے ہیں. بات چیت نہیں کرنا، گھر نہیں جانا آنا، گھر آ گیا تو اس کو سلام نہیں کرنا، سلام اگر کر دیا تو اس کو جواب نہیں دینا، سائلنٹ کر دو، اس کو جواب نہیں دینا، سلام اگر کیا تو جواب نہیں دینا. اور اسی طریقے سے جو ہے پانی نہیں پینا، مسافہ نہیں کرنا، دور سے ہی دیکھ کر کے الگ ہو جانا، ادھر ادھر ہو جانا، یہ سب چیزیں ہیں. آپ ذرا بتائیے کیا ہمارا اسلام اسی لیے آیا تھا دنیا کے اندر؟ کیا اسلام کی یہی تعلیمات تھی؟
مسلکی طور پر اتنا زیادہ لوگ جامد ہو چکے ہیں کہ غیر مسلک کے لوگوں کو مسلمان تک ماننے کے لیے تیار نہیں، اور کہتے ہیں کہ ارے وہ تو دیوبندی تھا، اس کے ساتھ ہوا اچھا، وہ تو اہل حدیث تھا، صحیح ہوا، ایسے ہی ہونا چاہیے تھا اس کے ساتھ، وہ تو نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ صحابہ کو نہیں مانتا، اس طرح کی باتیں کر کے پلہ جھاڑ لیتے ہیں۔ آج ہم لوگ اس لمٹ تک، اس حد تک آ چکے ہیں، آج ہمارا معاشرہ ایسا معاشرہ ہو چکا ہے، حتیٰ کہ مسلک کے نام پر مار پیٹ، مسجدوں سے نکالنا، قتل و غارت کری تک ہوئی ہے اور ہو رہی ہے۔ آپ ذرا بتائیے کیا یہ اسلام کی تعلیمات ہیں؟ کیا اتنا بھی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا؟ بالکل صاف صاف کہتے ہیں لوگ، باقاعدہ ایک شعر ایک مولانا پڑھ رہے تھے کہ میں ہندو تو ہوں وہابی نہیں، میں ہندو تو ہوں وہابی نہیں۔ آپ ذرا سوچو ہماری سوچ کتنی گھٹیا ہوتی چلی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے نام پر کہ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں، اس نام پر پوری کی پوری قوم کو، پورے اس مسلک کے ماننے والوں کو پیرو تلے رکھ دیا گیا، تہو تیگ کر دیا گیا، معاشرے سے ان کا رشتہ ناتا توڑ دیا گیا، پانی تک حرام کر دیا گیا، سلام تک حرام کر دیا گیا، مسافر تک حرام کر دیا گیا۔ ایک بار ایسے ایک صاحب آئے، ان کا تعلق بریلی مسلک سے تھا، اور جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوتے ہیں، حالانکہ وہ خود ہمارے یہاں آئے تھے، انہیں کسی چیز پر اشکال تھا، ان کا مقصد تھا بحث مباحثہ کرنا، مناظرہ کرنا، بہت بڑے عالم مانے جاتے تھے۔ جب کمرے کے اندر داخل ہوتے ہیں تو سلام نہیں کرتے، طریقہ یہ ہے کہ باہر سے آنے والا سلام کرے گا، تو سلام نہیں کیا، لیکن ہم نے جب پلٹ کر کے سلام کیا، بھائی ہو سکتا ہے بھول گئے ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ یاد نہ رہا ہو، تو جب ہم نے سلام کیا تو جواب نہیں۔ یہاں سامنے بغل میں بالکل بیٹھے ہوئے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ بھی نہیں بڑھائے مسافر، اور باقاعدہ بہت ہی خراب لفظ استعمال کر کے وہ کہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں سے، یعنی وہ لفظ میں استعمال نہیں کر سکتا، مسافر نہیں کرتے ہیں، ہم ان لوگوں کا سلام نہیں کرتے۔ پہلے ثابت تو ہو سلام کرنے والا مسلمان ہے، کیا کہا؟ پہلے ثابت تو ہو سلام کرنے والا مسلمان تو ہے۔ یہ اتنی ہم لوگ گر چکے ہیں، اتنی ہمارے اندر گھٹیا سوچ آ چکی ہے۔ لکھ کر کے کوئی گیا ہے، اگر مان لو کسی نے گستاخی کی بھی ہے، مان لو کسی نے گستاخی کی ہے، کسی عالم نے غلط مان لو کہا ہے، ہو سکتا ہے بھائی آدمی ہے، وہ انسان ہے، غلطی کر سکتا ہے، کیا بھی ہوگا، تو اس نے نہ کیا ہے کہ اس کا ذمہ دار جو ہے، اس کی بات کا ذمہ دار جو ہے پوری قوم ہوگی۔ کیا بھی ہے، اگر مان لو کسی کی کتاب میں کچھ الٹی سیدھی بات لکھی بھی ہے جس کو بنیاد بنا کر کے یہ باتیں کہی جاتی ہیں، اگر مان لو کہنا بھی ہے کسی نے، تو اس کا ذمہ دار پورے لوگ ہو گئے، پوری قوم اس کی ذمہ دار بن گئی۔ یہ سوچنے والی بات ہے میرے بھائیوں، اپنے ذہن کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم تو کون سی زندگی میں جی رہے ہیں؟ آج ہمارے مسلکی اختلافات کا فائدہ کن لوگوں نے اٹھایا ہے؟ آپ دیکھیے، آج مسلمانوں کی عزت ویلیو سب ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، جس کو جی میں آ رہا ہے مار دے رہا ہے، پیٹ دے رہا ہے، لنچنگ کر دے رہا ہے۔ اتنی ہمت بڑھ گئی ہے، مسلمانوں کا اتحاد ٹوٹ چکا ہے۔ مسلمانوں کی میجورٹی جو تھی، بھلے مسلمان جو ہے ایک زمانے میں میجورٹی میں تھے، لیکن جب مائنورٹی میں بھی آئے تب بھی ان کی طاقت نہیں ٹوٹی تھی، ان کا روب، ان کا جلال نہیں ٹوٹا تھا، ان کا جو ایک ان کی تعلق سے جو محبت تھی، وہ محبت نہیں ٹوٹی تھی۔ لیکن آج ایک ایسا وقت آ چکا ہے کہ یہ سب بھی ٹوٹ چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، ہمارا روب ختم ہو چکا ہے، ہمارا جاہ و جلال ختم ہو چکا ہے، ہماری عزت ختم ہو چکی ہے، سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ جو جس کے جی میں آتا ہے کرتا ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ جتنا بھی برا رویہ ہوتا ہے کرتا ہے۔ تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آج کے وقت میں لوگ قرآن حدیث کے تعلق سے غور کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں۔ انہی میں سے ایک جماعت اہل حدیث کی بھی جماعت ہے۔ اب یہ اہل حدیث کی جو جماعت ہے، اس جماعت کا کیا کہنا ہے، اس کا کیا سوچنا ہے، کیا اس کا پیغام ہے، آج ہم آپ کے سامنے مختصر میں اس پر ذکر کریں گے۔ مختصر سے وقت میں آپ کو بتائیں کہ اہل حدیث جماعت کیا ہے، کیا چاہتی ہے۔ اہل حدیث جماعت کے تعلق سے بھی بہت زیادہ لوگوں نے بے راہی پھیلائی ہے، بہت زیادہ لوگوں نے الٹی سیدھی باتیں کہی ہیں اہل حدیث کے تعلق سے بھی۔
اور ایسی ایسی باتیں پھیلا دی گئی ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. جیسے آج مسلمانوں کے بارے میں بہت ساری چیزیں پھیلا دی گئی ہیں، اسی طریقے سے اہل حدیث کے تعلق سے بھی بہت ساری چیزیں پھیلا دی گئی ہیں. آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے نفرت کے معاملے میں اتنی چیزیں پھیلائی گئی ہیں کہ آج اس کو لوگ حقیقت سمجھنے لگے ہیں. لیکن جب آپ مسلمانوں کی کمیونٹی میں جائیں گے، مسلمانوں کے معاشرے میں جائیں گے، تو سمجھ میں آئے گا بالکل غلط بات ہے، مسلمان ایسے نہیں ہیں، لیکن پھیلا دی گئی ہے. اور جم کر کے پھیلایا گیا ہے کہ آج وہی جھوٹ، آج وہی غلط بات جو ہے وہ حقیقت بن گئی ہے. بن گئی کہ نہیں بن گئی؟ تو اسی طریقے سے جماعت اہل حدیث کے تعلق سے بھی ایسا ہیومر پھیلایا گیا ہے، ایسا ہیومر پھیلایا گیا ہے کہ وہ حقیقت بن گئی. یہ نبی کو نہیں مانتے، یہ صحابہ اکرام کو نہیں مانتے، انبیاء اکرام کی نبی کی عزت نہیں کرتے، صحابہ اکرام کی عزت نہیں کرتے، علماء اکرام کی قدر نہیں کرتے، اماموں کو نہیں مانتے ہیں، اماموں کی عزت نہیں کرتے ہیں. یہی سب باتیں پھیلائی جاتی ہیں نا. اور دیکھو تو سینے پر عورتوں کے طرح ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک رکعت وتر پڑھ لیتے ہیں. یہی سب باتیں پھیلائی گئی. پیر سے پیر چھوڑا ملا دیتے ہیں، اتنا لمبا زیادہ ملا دیتے ہیں کہ مطلب ایسا لگتا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ کشتی کرنے کے لیے آئے ہیں. تو اس طرح کی باتیں پھیلا دی گئی ہیں لوگوں کے بیچ میں. اور لوگ ہاں بالکل صحیح بات ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، ننگے سر نماز پڑھتے ہیں، کچھ ان کے یہاں ادب نہیں ہے، احترام نہیں ہے، اور اس طرح کی باتیں کر کے اہل حدیث کے خلاف ایک ہیومر بنا دیا گیا. اس کا فائدہ کیا ہوا ان لوگوں کو جنہوں نے ہیومر پھیلایا؟ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ لوگ اہل حدیث سے قریب آنے سے دور ہو گئے، قریب نہیں آئے، ان کی بات سننے سے پرہیز کرنے لگے. کہیں اگر کوئی اس طرح کا آدمی مل بھی جائے اور کچھ بات شروع بھی کر رہا ہے تو اس کو لوگ جیسے لنچ ہو جاتے ہیں، مسلمان کی لنچنگ ہوتی ہے، ویسے ہی سب مل کر کے پورے مسئلہ کے لوگ مسلمان اہل حدیث کی لنچنگ کر دیں گے. ایسا مارنے پیٹنے سے بھی گریز نہیں کریں گے. تو ایسا ان کو فائدہ ہو گیا، ان کی قوم، ان کے عوام جو ہے رک گئی، اہل حدیث کے پاس جانے سے بچ گئی ان کے حساب سے. یہ ان کو فائدہ ہوا. لیکن نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ لوگ قرآن حدیث سے دور ابھی تک ہیں. اتنا دور ہوتے گئے قرآن حدیث سے کہ آج گھر گھر کے اندر بے پردگی ہو گئی، گھر گھر کے اندر بدعات خرافات ہو گئی، گھر گھر کے اندر بے نمازی، گاڑی رکھنے والا آدمی بھی بے نمازی، فجر کے وقت میں آرام سے سو رہے ہیں، شادی بیاہ میں طور طریقہ غیروں کا ہے. عید میلاد النبی تو منائے لیکن ساتھ میں ڈسکو ڈانس بھی کرنے لگے سڑک پر کھڑے ہو کر کے، ڈی جے بجا کر کے عید میلاد النبی کے نام پہ، برافات کے نام پہ ناچنے گانے لگے. کھچڑا تو بنایا محرم میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ علم اور تعزیہ لے کر کے جب نکلے تو وہ اسلام کی ساری تعلیمات کو بالائے طاق رکھ دی. کچھ نہیں سمجھا کہ اسلام سے اس کا کچھ لینا دینا ہے یا نہیں. آج دور ایسا آ گیا کہ وہی قرآن حدیث جس سے اتنی دوری ہوئی، ہم سے نفرت کرائی گئی، اور اتنی دوری ہوئی قرآن حدیث سے، آج وہی علماء اپنی عوام کو سمجھا رہے ہیں مت ناچو عید میلاد النبی کے وقت میں. تو اب ان کی عوام سننے کے لیے تیار نہیں. انہی کے علماء فرما رہے ہیں تعزیہ مت بناؤ، لیکن ان کی عوام سننے کے لیے تیار نہیں. انہی کے علماء بول رہے ہیں کہ علم مت نکالو، حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا مذاق مت اڑاؤ، لیکن ان کی عوام، ان کی قوم سننے ماننے کے لیے تیار نہیں. آج حال یہ ہو گیا ہے کہ ان کے علماء کو خود ہٹ جانا پڑ رہا ہے ان کی مجلسوں سے. کیوں ہٹ جانا پڑ رہا ہے؟ کیونکہ آج وہ وقت ہے، آج وہ دور آ گیا ہے کہ ان کی عوام ان کی بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں. یہ ایسا دور آ گیا. اس کا نقصان بہت ہوا. ہماری باتیں لوگوں نے رد کر دی، ہماری باتیں لوگوں نے رد کی، دین کا مذاق اڑایا. آج گھر گھر کے اندر عورتیں بے پردہ ہو گئی. گھر گھر کے اندر عورتیں بے پردہ ہونے لگی، اور حالات ایسے بن گئے کہ کالجوں میں جاتی ہیں، اسکول میں جاتی ہیں، بے پردہ ہو کر کے جاتی ہیں. ان کو دین نہیں سکھایا گیا، ان کو مذہب نہیں سکھایا گیا، ان کو صرف فاتحہ نیاز تک کے لیے رکھا گیا کہ فاتحہ نیاز کر لینا، سال بھر میں ایک مرتبہ قرآن خوانی کر لینا، بس یہی تمہارا دین ہے. گھر کے اندر کبھی دین کی باتیں نہیں ہوئی. عورتوں کو مسجد سے دور کر دیا گیا، عورتوں کو مسجد سے دور کر دیا گیا. اس کا نقصان کیا ہوا آج دیکھیے. ٹیکا لگائے ہوئے ہندو لڑکے، کڑا پہنے ہوئے ہندو لڑکے
ان کے ساتھ ہمارے گھر کی عورتیں لڑکیاں جا رہی ہیں کورٹ میرج کرنے، اور جو ان کا بھگوا لو بیٹھ کے چل رہا ہے، جو ایک منظم طریقے سے وہ مسلمان کی لڑکیوں کے خلاف کام کر رہے ہیں، ان کو پھنسا رہے ہیں، حالانکہ مقصد گھر بسانا نہیں ہے بلکہ ان کی زندگی برباد کرنا ہے، اس میں آسانی کے ساتھ عورتیں پھنستی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ان تمام چیزوں سے جتنا ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اہل حدیث کا گھر محفوظ ہے، اللہ کا شکر ہے۔ کیوں محفوظ ہے؟ کیونکہ ہم لوگوں نے زمینی سطح پہ قرآن حدیث پر کام کیا، ہم نے صرف لوگوں کو بیوقوف نہیں بنایا، ہم نے قوم کو صرف بیوقوف بنا کر نہیں رکھا، دین کا ناٹک صرف پیش نہیں کیا بلکہ ہم نے دین پھیلانے کا کام کیا۔ ہم نے اپنے گھر کی عورتوں کو مسجد تک لے کر کے گئے، ان کو ہر جمعہ کو مختلف عنوان پر تقریر سنائی، بیان سنایا، خطبہ سنایا، ہمارے گھر کی عورتیں دین سیکھنے لگی، پردہ کرنے لگی۔ پھر بھی 1-2% ہو سکتا ہے، لیکن بہت حد تک الحمدللہ 95% سے زیادہ ہمارے گھر کی عورتیں دین سیکھی ہوئی، انہیں شرک پتہ ہے، انہیں بدعت پتہ ہے، انہیں توحید پتہ ہے، انہیں پردے کے احکام پتہ ہے، ان کو یہ پتہ ہے کہ ہمیں کس کے سامنے آنا ہے، کس کے سامنے نہیں آنا ہے، انہیں قرآن کی تلاوت کی فکر ہے، انہیں نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی فکر ہے، اور اسی طریقے سے جو دین کے اصل جو بنیادی احکامات ہیں وہ انہیں پتہ ہے۔ تو نقصان ادھر ہوا، عورتوں کو روک دیا گیا، مسجد سے روکا گیا، نہیں روکا گیا، صرف ہندوستان کے اندر صرف اور صرف اہل حدیث مسلک کی مسجدوں میں عورتوں کا خاص انتظام ہے۔ یہ بڑی تلخ حقیقت میں آپ کو بتاتا ہوں، جب سپریم کورٹ کا ڈنڈا چلا طلاق پر، 3 طلاق پر، تو پھر کچھ نہیں ہو پایا۔ اس کے بعد جب عورتوں کے اوپر چادر چلنے ہی والا تھا، سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہو رہی تھی، تو حلف نامہ لے کر کے مسلم پرسنل لا بورڈ کے جو بھی اراکین وہ پہنچے، کہا کہ ہمارے مذہب کے اندر، ہمارے مسلک کے اندر، ہمارے اسلام میں عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت ہے۔ یہ کہہ کر کے سپریم کورٹ کے اندر کیس ہلکا کیا گیا، الحمدللہ، اچھا اللہ کا شکر۔ ورنہ جس طریقے سے طلاق کا مذاق اڑایا گیا، طلاق کے معاملے میں الٹے سیدھے جو ہے احکام جاری ہوئے، قانون بنایا گورنمنٹ نے مسلمانوں کے خلاف، 3 سال جیل کے جو قانون بنائے، ویسے ہی کچھ نہ کچھ عورتوں کو مسجد میں جانے کے تعلق سے بھی کچھ نہ کچھ بنا ہے کہ جو مسجد میں عورتوں کو جانے سے روکے گا اس کے ساتھ یہ ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، 5 سال کی جیل، 3 سال کی جیل۔ کس کا نقصان ہوا؟ عورتیں اگر مسجد میں جاتی ہیں تو کس کا نقصان؟ لیکن نہیں، مسلک، میں نے آپ کو بتایا، مسلمانوں نے اپنے مسلک کو بچایا ہے بس، اور کچھ نہیں بچا۔ مذہب تو لٹ گیا ہے، مذہب تو برباد ہو چکا، اسلام کی جو اصل شکل صورت تھی وہ تو اب نہیں رہے گی، کیونکہ دنیا جسے مسلمان سمجھتی ہے ان کے حال کیسے ہیں وہ آپ دیکھ لیجیے۔ 3 طلاق کے معاملے ہوں، اسی طریقے سے جو ہے تو عورتوں کو مسجد میں بھیجنے کے معاملے ہوں، یا اسی طریقے سے کھلے کے مسائل ہوں، حلالہ کا جو چل رہا ہے معاملہ وہ ہو، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں تو اسلام کا بالکل مذاق اڑا ہے، بس اور کچھ نہیں ہوا، اسلام کا مذاق اڑا ہے، اور ہم نے موقع دے دیا غیر مسلمین کو ہماری شریعت میں دخل اندازی، ہم نے ایسا کام کیا ہے تب وہ داخل ہوئے۔ سپریم کورٹ ایسے تھوڑے داخل ہو گیا، ایسے نہیں داخل ہوا، کئی مرتبہ سپریم کورٹ نے بھی یہ بات کہی تھی، آپ 3 طلاق کے مسئلے کو ختم کر دو، ہیئرنگ وغیرہ جو ہے اتنا زیادہ سخت نہیں ہوگی، لیکن یہ لوگ آخری تک اڑے رہے، نہیں ہم ثابت کریں گے، ہم جیتیں گے، ہم کیس جیتیں گے۔ یہ بنا وجہ کا مسئلہ تھا جو ہمارے شریعت میں داخل ہو گئے، اور داخل ہو کر کے آگے بات کہاں تک گئی؟ یہی 3 طلاق کا مسئلہ ہے۔ اس 3 طلاق میں کون کیا اہل حدیث پر پھنسے؟ پھنس بھی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں 3 طلاق ایک ہی ہوتی ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول ہمارے لیے قابل حجت نہیں تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کا ذکر کیا کہ اس نے 3 طلاق ایک مجلس میں دی تھی، کہا کہ فَهِيَ وَاحِدَةٌ، یہ 1 طلاق ہے؟ کیا یہ ہم نہیں مان سکتے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات ماننا ہمارے لیے ضروری تھا؟ کیا اگر ہم نبی کی بات مان لیتے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عزت ختم ہو جاتی ہے؟ کیا یہ شریعت یہی ہے اہل حدیث مسلک جو میں آپ کو بتا رہا ہوں؟ ہمارا مسلک کیا ہے وہ سمجھو۔ ہمارا مسلک یہ کہ نمبر 1 پہ قرآن اور حدیث، نمبر 1 پر قرآن حدیث رکھنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ دوسروں کی جو ہے عزت کرنا بند کر دیں گے، یہ مطلب ہرگز نہیں۔ اور اگر ایسا ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، عمر رضی اللہ عنہ نے 3 طلاق کو 3 کیا، تو کیا اس کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہیں گے اب کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہیں کی؟ یہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے 3 طلاق کے فیصلے کو آپ نے نہیں مانا،
تو آپ عمر رضی اللہ عنہ کو ماننے والے نہیں ہیں، تو ہم بھی تو یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے آپ نبی کے ماننے والے نہیں ہیں۔ کیا یہی حدیث بخاری مسلم کے اندر جو ہے، مسلم شریف کے اندر ہے کہ جس میں یہ کہا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طلاق کو ایک مانا جاتا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 3 طلاق کو ایک مانا جاتا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شروعاتی زمانے میں 3 طلاق کو ایک مانا جاتا تھا، بعد میں 3 کو 3 کر دیا گیا۔ کہ یہ کیا ہے، نبی کے زمانے میں 3 کو ایک مانا جا رہا ہے، ابو بکر کے زمانے میں 3 کو ایک مانا جا رہا ہے، تو اگر ہم نے ان لوگوں کی روشنی میں 3 کو ایک مان لیا، ایک مجلس میں 3 کو ایک مان لیا، کون سا گناہ کر دیا کہ پوری حنفیت اہل حدیث کے پیچھے پڑ گئی؟ کون سا گناہ کر دیا، کون سی غلطی کر دی؟ کیا وہ ہم مان کر کے گنہگار ہو گئے؟ کیا وہ بات ہم ایکسپٹ کر کے، ہم نے قبول کر کے بہت بڑا گناہ کر دیا؟ یہی اہل حدیث مسلک ہے۔ ہمارا مسلک کیا ہے؟ قرآن حدیث کے ہوتے ہوئے قرآن حدیث کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں ماننا چاہیے، یہی اصول ہے۔ ورنہ آپ کو چھوٹے چھوٹے مسئلے میں لوگ بہت طریقے سے پھنسائیں گے، دیکھو یہاں پر حدیث یہ ہے، صحابہ کا یہ عمل ہے، انہوں نے یہ لے لیا، انہوں نے وہ لے لیا، اس پر عمل کیا، اس پر عمل کیا، اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں۔ لیکن میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اصول سمجھیے آپ، قرآن حدیث کے موجودگی میں ہم کسی تیسرے کی بات نہیں مانتے، یہی اصول ہے اہل حدیث۔ قرآن حدیث موجود ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بات کو ترجیح نہیں دیتے۔ قرآن حدیث موجود ہے، ہم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو ترجیح نہیں دیتے، اور یہی ان لوگوں نے بھی کہا ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا کوئی اصول ہے، یہی ان کا بھی کہنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سامنے ایک عورت آتی ہے اور آ کر کے بولتی ہے کہ میرے پوتے کا انتقال ہو گیا ہے، تو کیا مجھے کچھ ملے گا؟ دادی کو کچھ ملتا ہے؟ تو اور بھی سوال وغیرہ پوچھنے کے بعد یہ نتیجہ نکلا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بولا کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ کیا دادی کا کوئی حصہ بنتا ہے یا نہیں، میں پوچھتا ہوں۔ تو وہاں پر 2 صحابہ کرام نے گواہی دی کہ ہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سدس حصہ رکھا ہے، 1/6 حصہ رکھا ہے۔ کچھ کنڈیشن ہے، ایسا نہیں کہ فوراً دادی کو مل جائے گا، کچھ کنڈیشن کے ساتھ جو ہے سدس حصہ ملتا ہے۔ تو وہ جو ماہر ہیں وراثت کے حصے کے جو ماہر ہیں، آپ کو علماء سے پوچھیں گے تو وہ بتائیں گے کیا کنڈیشن ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی مرضی سے نہیں کہا، بلکہ پوچھا کہ کیا ایسا کچھ موجود ہے، ایسی جو ہے تو کوئی دلیل ہے؟ جب گواہی دی گئی کہ ہاں ایسی دلیل ہے تو اس کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے، اس کے مطابق جو ہے فیصلہ کر دیا، سدس جو ہے دے دیا، 1/6 دے دیا۔ اب آپ بتائیے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کس کی بات مانی، کس کے مطابق مانی؟ اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فیصلہ کرنا چاہا کسی معاملے میں، کچھ کرنا ہی چاہ رہے تھے کہ تب سے ایک صحابی نے بولا کہ نہیں، اس معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معاملہ کیا ہے۔ مجوس کے تعلق سے کوئی معاملہ، مجوس کی بت پرست ہوتے ہیں، آتش پرست ہوتے ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں، تو آگ کی پوجا کرنے والا بھی کافر ہوتا ہے، مشرک ہوتا ہے۔ تو اب اگر اسلامی شریعت میں وہ ہیں اور مسلمان جو ہے حاکم ہے، ان کے اندر کوئی کرائم آتا ہے تو اس کا کیسے فیصلہ کیا جائے گا؟ تو کہا کہ ایک صحابی نے جواب دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان لوگوں کا معاملہ اہل کتاب کے جیسا رکھا، یعنی ذمی جو ہوتے ہیں، جو اہل کتاب ہوتے ہیں، تو انہی لوگوں کے جیسا ان کا بھی معاملہ کیا۔ تو کہا کہ اچھا ہوا تم نے بتا دیا، ورنہ میں کچھ اور فیصلہ کر دیتا۔ یہ کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو پہلے نمبر پر رکھا، نہیں ملا ہے تو بات دوسری ہے، دوسری تیسری کوئی بات کر لی۔ آپ کو اور بتائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام کو بھیجا کسی کام کے لیے، کسی یعنی کوئی جماعت بنا کر کے بھیجا کسی کام کے لیے کہ جاؤ اور جا کر کے یہ کام کرو۔ ممکن ہے شاید وہ جہاد کے لیے بھیجا تھا یا کسی سے بات کرنے کے لیے بھیجا تھا، یعنی کسی قوم سے بات کرنے کے لیے بھیجا تھا یا جہاد کے لیے بھیجا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو روانہ کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب ایک جگہ رکے ہوئے تھے تو ہمارے جو امیر صاحب تھے، جو ذمہ دار تھے ہماری جماعت کے، انہوں نے کہا کہ لکڑیاں اکٹھا کرو۔ انہیں کسی بات پر ناراضگی ہو گئی تھی، اپنی جماعت سے، اپنے لوگوں سے ناراضگی ہو گئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ لکڑیاں اکٹھا کرو۔ تو سب لوگوں نے لکڑیاں اکٹھا کی۔
جب لکڑیاں اکٹھا ہوئی کہا کہ اس میں آگ لگاؤ، تو آگ لگا دیا۔ اس کے بعد امیر صاحب نے کہا کہ سب لوگ اسی میں کودو، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کہا اس میں کودو۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ چلو کودا جائے، امیر کی اطاعت کرنی چاہیے، اور وہ امیر کوئی آج کا نہیں ہے، 1400 سال بعد پیدا ہونے والا امیر نہیں، بلکہ یہ امیر کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے صحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے وہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے کہا کہ کودو، بعض نے کہا کہ نہیں ہم نہیں کودیں گے، اس لیے نہیں کودیں گے کیونکہ اسی آگ سے بچنے کے لیے تو مسلمان ہوئے ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اسی آگ میں کودو، ٹھیک ہے وہ ہمارا امیر ہے، اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ جو چاہیں گے وہ بولیں گے۔ جلدی مت کرو، اجلت مت کرو، ہم سب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، اس بات کو رکھیں گے، دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے ہیں اس بارے میں۔ تو کوئی کودا نہیں، سب لوگ واپس آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کے سامنے ان لوگوں نے بات رکھی کہ ایسی سی بات ہوئی ہے، یہ چیزیں ہوئی ہیں وہاں پر۔ کہا کہ اچھا، تو کہا کہ آپ کیا حکم دیتے ہیں، ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ اس آگ میں کودتے تو ہمیشہ ہمیشہ اسی آگ میں رہتے، یعنی ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گئے، جہنم میں رہتے، کیونکہ یہ نافرمانی کی اطاعت ہے، اور اطاعت جو ہوتی ہے، کسی کی بھی اطاعت ہوتی ہے وہ نیکی کے کام میں ہوتی ہے۔ انما الطاعۃ فی المعروف، اطاعت ہوتی ہے نیکی کے کاموں میں، لا طاعۃ فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی میں یا شریعت کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہوتی۔ انما الطاعۃ فی المعروف، جس کی بھی اطاعت کرنے کے لیے کہا گیا ہے اللہ اس کے رسول کے علاوہ، جن لوگوں کی اطاعت کرنے کے لیے کہا گیا ہے اس کی اطاعت مشروط ہے، کنڈیشنل ہے۔ اگر اس کی اطاعت قرآن حدیث کے دائرے کے اندر تک رہے گی یا قرآن حدیث کے خلاف نہیں رہے گی تو ہم کریں گے۔ اب ہمارے والد بولتے ہیں بیٹا باہر ٹھنڈا ہے، کمبل یا اس طرح کوئی موٹی جو ہے شال وغیرہ پہن کر دے گا، مثال کے طور، اب ان کی بات ماننا چاہیے، کیونکہ ماں باپ کی بات ماننا چاہیے، وہ ہمارے گھر کے امیر ہیں، گھر کے ذمہ دار ہیں۔ اب یہ قرآن حدیث کے خلاف بھی بات نہیں ہے، قرآن حدیث کے خلاف بھی نہیں ہے، اس لیے یہ بات ماننا چاہیے۔ لیکن اگر ہمارے ماں باپ کہیں کچھ بھی وجہ نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، کہ نماز پڑھنے کے کام توڑ کر کے بیٹھا دیں گے، اگر ایسی بات کہتے ہیں اب ان کی بات نہیں مانیں گے، کیونکہ ہم بالغ ہیں، ہمارے پر نماز فرض ہے، مسجد کھلی ہوئی ہے، کوئی فتنہ فساد بھی نہیں ہے، راستہ آنا جانا بھی آسان ہے، بلا وجہ ہمارے والد کیوں روکیں گے؟ تو ہم ان کی بات نہیں مانیں۔ تو انما الطاعۃ فی المعروف، جو بھی اطاعت ہوتی ہے نیکی کے کاموں میں ہوتی ہے، لا طاعۃ فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہوتی۔ یہ اہل حدیث کا منہج ہے، ہم اسی پر قائم ہیں، ہم اسی پر چلتے ہیں، ہم صحابہ کرام کی بھی عزت کرتے ہیں، اللہ کے ولیوں کی بھی عزت کرتے ہیں، ہم سب کی عزت کرتے ہیں، ہم علماء کرام کی بھی عزت کرتے ہیں۔ اگر ہمارے سامنے غیر مسلک کا کوئی عالم آ جائے تو ہم اس کو اس کے بقدر عزت دیتے ہیں، ہمیں کسی چیز سے کوئی پرہیز نہیں ہے، لیکن ہمارے مسلک کا جو اصول ہے وہ بالکل واضح ہے۔ ہم قرآن حدیث کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں مانتے، چاہے وہ کتنی بھی بڑی سے بڑی شخصیت، اور یہی قرآن اور حدیث ہمیں سکھاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اے مسلمانوں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن لوگوں نے تفرقہ پھیلایا، جن لوگوں نے اختلاف کیا، من بعد ما جاءهم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس حق آ گیا تھا، روشنی آ گئی تھی، ان کے پاس دلیل آ گئی تھی، دلیل آنے کے بعد جن لوگوں نے اختلاف کیا، تفرقہ کیا، ان لوگوں کے جیسے نہ ہونا۔ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب، اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، عظیم عذاب ہے ان لوگوں کے لیے، خطرناک عذاب ہے ان لوگوں کے لیے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے ہماری شریعت ہم سے کیا کہتی ہے، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر تم رسول کی بات مان لو گے تو تم ہدایت پر رہو گے۔ یہی ہمارا اصول ہے۔ ہمارا اصول کیا ہے؟ اگر ہمارے اصول پر غور کر لیجئے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا یہی مسلک حق ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم لوگ صحابہ کرام کو نہیں مانتے، آئیے تھوڑا سا اس پر بھی بات کر لیتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کس نے مانا۔ یہ بات تو میں نے بتا دی، صحابہ کرام کی بات قرآن حدیث کے مقابلے میں نہیں ہے، یہ تو میں نے ابھی واضح کر دیا۔
اب آئیے ان باتوں پر دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی صحابہ کرام کے ان طریقے پر جن پر ہم نے عمل کیا ہے، کیا اس پر واقعی وہ لوگ عمل کرتے ہیں جن لوگوں نے ہمیں یہ تمغہ ڈال دیا ہم لوگوں کے اوپر، جن لوگوں نے ہمارے اوپر یہ لیبل لگا دیا کہ ہم صحابہ کرام کو نہیں مانتے۔ پیر سے پیر ملایا جاتا ہے ہمارے یہاں صف میں، ملایا جاتا ہے نا، جب ہماری صف لگتی ہے نماز کی تو پیر سے پیر ملایا جاتا ہے، قدم بالقدم کا لفظ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کراوی ہے اور موجود ہے کہاں پر؟ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ پیر سے پیر ملاتے تھے، کندھے سے کندھا ملاتے تھے۔ کون؟ مقتدی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام بنتے تھے، مقتدی نہیں بنتے تھے کبھی۔ جزئی طور پر کبھی کبھی ایک دو ٹائم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے کسی کے پیچھے، بعض نماز ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے پڑھی ہے بیماری کے وقت میں، اور ایک آدھ مرتبہ جنگ کے وقت میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پیچھے بھی نماز پڑھی ہے۔ لیکن یہ ایک دو واقعہ ہے بس، پوری زندگی بھر آپ نے نماز پڑھائی ہے کبھی پڑھی نہیں ہے۔ اب جو آپ نے نماز پڑھائی ہے تو جو سب لگاتے تو وہ کون لوگ ہیں؟ وہ تو وہی لوگ ہیں نا، مقتدی لوگ ہیں، صحابہ کرام ہی تو ہیں وہ لوگ۔ اب پیر سے پیر ملانا کس کی سنت ہوئی؟ اگر آپ صحیح طور پہ دیکھو تو پیر سے پیر ملانا صحابہ کرام کی سنت ہے۔ اب آپ ذرا بتائیے کون اس پر عمل کرتا ہے؟ بتائیے کون صحابہ کرام پر عمل کرتا ہے؟ ان کے طریقے پر کون چلتا ہے؟ آپ بتائیے جواب۔ کیا صحیح میں وہ لوگ جو کہتے ہیں صحابہ کرام کے طریقے پر عمل کرنا چاہیے وہ عمل کر رہے ہیں؟ بس صرف اہل حدیث کا کوئی مسئلہ آیا اور اس پر ایک شوشہ چھوڑ دینا کہ یہ صحابہ کو نہیں مانتے، صحابہ کو نہیں مانتے، دیکھو صحابہ کا قول آ گیا یہ مانتے نہیں ہیں، یہ کہہ دینا کافی ہے؟ دو تین مسئلے ہیں ایسے جس کو بنیاد بنا کر کے آپ ہمارے اوپر صحابہ کرام کے تعلق سے کتنا بڑا الزام لگا دیتے ہیں۔ ایک طلاق کا مسئلہ ہے، ایک جمعہ کی اذان کا مسئلہ ہے، اور ایک تراویح کا مسئلہ ہے۔ حالانکہ یہ سب مسئلے بھی ہم اس کو واضح کر سکتے ہیں کہ جس پر ہم لوگ ہیں وہ صحیح ہے، ان کا بھی طریقہ صحیح نہیں ہے، ان کا بھی طریقہ غلط نہیں ہے۔ کس کا ہے؟ عثمان رضی اللہ عنہ کا طریقہ جو انہوں نے 2 اذان دلوائی وہ غلط نہیں ہے، انہوں نے ایک خلیفہ ہونے کی وجہ سے، ایک صحابی ہونے کی وجہ سے عمل کیا۔ لیکن میں یہاں پر اس پر تفصیل نہیں کروں گا ورنہ بہت لمبی بحث ہو جائے گی، ہم اپنے موضوع سے ہٹ جائیں گے، اس لیے ہم اس پر گفتگو لمبی نہیں کر رہے ہیں، کبھی اس پر بعد میں گفتگو کریں گے۔ لیکن یہاں جو ہم مرکزی بات بتانا چاہتے ہیں، جو مرکزی طور پر تھیم جو ہم کہنا چاہتے ہیں، جس بارے میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے 2 اذان دلوائی، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 اذان دلوائی نا، وہاں سے ایک ہی اذان ثابت ہے نا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے 1 اذان دلوائی، اور یہاں تو حضرت عمر بھی 1 اذان دے رہے ہیں، پوری زندگی حضرت عمر رضی اللہ عنہ 1 اذان دیتے تھے۔ ٹھیک ہے اگر کوئی آدمی 2 اذان دیتا ہے ٹھیک ہے، لیکن ہم نے کبھی آپ کو غلط نہیں کہا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کا عمل ہے، چلو ٹھیک ہے 2 اذان دے رہے ہیں، اچھی بات ہے 2 اذان دے رہے ہیں، عثمان رضی اللہ عنہ کا عمل ہے۔ ہم کہتے ہیں دنیا میں کم سے کم کچھ لوگ ایسے بھی رہ جائیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل کرتے رہے، ایسے تو کم سے کم کچھ لوگ رہیں۔ اگر ہم بھی وہی کرنے لگیں گے، مثلا مان لیجیے، تو دنیا بھر میں کہیں پر بھی، یعنی ہمارے ملک کی میں بات کر رہا ہوں، کہیں پر بھی کوئی 1 اذان کی سنت پر عمل کرنے والا نہیں رہے۔ آپ ہمارے پر طنز مت کرو، آپ باریکی کو سمجھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 اذان دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ جمعہ میں ان کے زمانے میں 1 ہی اذان ہوتی تھی، ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 1 ہی اذان ہوتی تھی۔ کون اس سنت پر عمل کر رہا ہے سوائے ہمارے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء، وہ تو انبیاء اکرام کے امام ہیں، ان کی اطاعت میں تو کوئی تردد، کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اطاعت میں شک ہو سکتا ہے، عمر رضی اللہ عنہ کی اطاعت میں شک ہو سکتا ہے، تھوڑا سا کسی وقت رک بھی سکتے ہیں، کبھی عمل بھی کر سکتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ باوجود یہ کہ خلفائے راشدین ہونے کے، ان لوگوں کی باتیں وقتی طور پر مانی بھی جا سکتی ہے، نہیں بھی مانی جا سکتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہر حال میں مانی جائے گی۔ اگر یہ عقیدہ آپ کا نہیں ہے تو آپ اسلام سے خارج ہو جائیں، اگر یہ عقیدہ آپ کا نہیں ہے، کیونکہ پھر محمد رسول اللہ ختم ہو گیا۔ آپ کا یہ عقیدہ ہونا ضروری ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چاہیے، کسی کی بات نہیں مانی چاہیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کو نہیں رکھا جا سکتا ہے، صرف گلا پھاڑنے کے لیے اسٹیج پر، کہ عمل کے میدان میں بھی اسٹیج پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی باتیں کہتے ہیں، ایسے بس وہی دنیا میں ماننے والے ہیں، اور جب عمل کا میدان آتا ہے تو دیکھو چاند گرہن سورج گرہن کی نماز جماعت سے نہیں پڑھنا ہے، باقاعدہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں، وہاں پر کیوں ہمارے مسلک میں نہیں ہے؟
کیا چاند گرہن سورج گرہن کی نماز جماعت سے پڑھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے؟ متواتر احادیث ہے اس سلسلے میں، اور آپ جائیے پوچھیے، نہیں ہے، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنا، انفرادی پڑھنا ہے، یہ لکھا ہوا ہے فقہ کی کتابوں میں۔ ابھی ان کے پاس کیا عمل ہو رہا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کبھی آپ شاید ہی چاند گرہن سورج گرہن کی نماز مسجد میں جماعت سے پڑھے ہوں گے، احناف کی مسجد میں، شاید ہم جب تک ہنسی تھے تب تک تو نہیں پڑھے کبھی، اہل حدیث ہونے کے بعد اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ ذرا بتائیے کون نبی کی سنت کو مانے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی، اجازت دی ہے کہ اگر آپ سفر میں ہوں تو 2 نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں، ظہر اثر ملا سکتے ہیں، اثر مغرب عشاء ملا سکتے ہیں، چاہے ظہر کے وقت میں اثر پڑھ لیجیے، چاہے اثر کے وقت میں ظہر پڑھ لیجیے، اور مغرب عشاء اس طریقے سے کہ مغرب کے وقت میں عشاء پڑھ لیجیے یا عشاء کے وقت میں مغرب پڑھ لیجیے، جمع تقدیم ہے جمع تاخیر۔ یہ اجازت کس نے دی ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ سفر میں مسافر کو اجازت دی ہے، اور بلا مشقت بھی چاہے تو وہ کر سکتا، اگر اس کو مشقت نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے، صرف بھی سفر میں ہونے کی وجہ سے وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ ہمارے یہاں روک دیا گیا، کہا جمع نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ حج کے موقع جب میدان عرفات میں وہاں کا امام عرفات کے میدان میں، عرفات کے دن کا امام حج ظہر اثر کی نماز جمع کر کے پڑھاتا ہے، ہمارے حنفی حضرات نہیں پڑھتے، الگ الگ پڑھتے ہیں، قصر پڑھاتے ہیں اور جمع پڑھاتے ہیں، 2 رکعت پڑھاتے ہیں اور جمع کے ساتھ پڑھاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کیا ہے حج کے موقع پر۔ اب اس کے بعد جمع بھی نہیں کرتے، ساتھ میں پڑھتے بھی نہیں، الگ پڑھتے ہیں 4 رکعت اپنے اپنے وقت پر۔ آپ بتائیے کون سنت کے اوپر عمل کرنے والا ہے؟ کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر چلنے والا ہے؟ اپنے مطلب کی بات۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنی کتاب میں جہاں لکھتے ہیں، علامہ ابن تیمیہ یہ لوگ کوئی چھوٹے موٹے امام نہیں تھے، ان کو کتنا بھی آپ گالی دے دیجیے، کتنا بھی ان کے خلاف زبان درازی کریے، کتنا بھی ان کے خلاف آپ لکھیے، کھلے آپ اسٹیج سے آپ ان کو برا کہیے، لیکن آپ کو میں حقیقت بتاتا ہوں کہ یہ چھوٹے لوگ نہیں تھے، بہت بڑے اور تاریخی عالم دین تھے، اور ان کے وقت میں ان کے آس پاس صدیوں میں ایسے آدمی، ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک کہا ہے اپنی ایک جگہ، شیخ ابن باز سعودی عرب کے گرینڈ مفتی تھے، 2000 یا 1999 میں ان کا انتقال ہوا تھا، انہوں نے ایک جگہ یہ بولا تھا کہ علامہ ابن تیمیہ اور علامہ ابن قیم ان لوگوں کے بعد ان کے جیسا عالم ابھی تک کوئی نہیں پیدا ہوا جو یہ لوگ تھے۔ اور واقعی جب آپ ان کی کتابوں کو پڑھیں گے نا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ انہوں نے کیا لکھا ہے، مطلب آپ کی زندگی بدل دے، ایسی باتیں ہیں، آپ کی زندگی بدل دے، آپ کی عادت، آپ کے اطوار بدل دے، آپ کو بالکل اللہ والا بنا کر کے چھوڑ دے، ایسی کتابیں ہیں۔ تو لکھتے ہیں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب میں، اعلام الموقعین ایک کتاب بنتی ہے، یہ کتاب پڑھنا چاہیے، بہت اہم کتاب ہے، اردو بھی ہو گیا ہے، اعلام الموقعین۔ اس میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مقلد کا کوئی مسلک نہیں ہوتا، کوئی مذہب نہیں ہوتا، کوئی اصول نہیں ہوتا۔ جو لوگ ایک امام کے پیچھے پڑے ہیں اور انہی کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، ان کا کوئی اصول نہیں ہوتا، کوئی ان کا رول نہیں ہوتا، ریگولیشن نہیں ہوتا، کوئی قانون نہیں ہوتا۔ جب قرآن سے بات ثابت ہوگی ان کے مسلک کے حساب سے ہے تو سب کچھ چھوڑ کر کے قرآن کے پیچھے پڑ جائیں گے، کہیں گے دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اب وہ کچھ نہیں دیکھیں گے حدیث میں کیا ہے کیا نہیں ہے کچھ، جبکہ صحیح اصول کیا ہے؟ قرآن حدیث سامنے رکھ کر کے پہلے مسئلہ حل کیجیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 2-3 حدیثیں آپس میں ٹکراتی بھی ہیں، معنوی طور پر سمجھ میں نہ آنے میں ٹکراتی ہے، تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کون سی حدیث صحیح ہے کون سی صحیح ہے، اور اگر صحیح ہے تو کیا جمع تطبیق ہوگی، کس پر عمل کرنا زیادہ اچھا ہے، یہ سب دیکھنے کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ کیا کہیں گے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال بھی دے دوں، امام کو پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا چاہیے، اس میں سب سے زیادہ جو دلیل دی جاتی ہے انسی کی طرف سے وہ قرآن کی آیت دی جاتی ہے نا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھی جائے تو خاموشی کے ساتھ سنو، کچھ نہیں بیان کرتے سوائے اس آیت میں، کہتے ہیں قرآن میں دیکھو لکھا ہوا ہے، تم لوگ قرآن نہیں مانتے۔ تو یہ قرآن ماننا نہیں ماننے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اصول نہ ہونے کا مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر قرآن میں ان کا مسئلہ ثابت نہیں ہوگا تو یہ مقلد، انہوں نے کسی کا نام حنفی ہو شافعی کوئی بھی ہو جو مقلد جامد ہے، قرآن حدیث کے مقابلے میں جب تقلید کرتا ہے تو ان کی بات یہاں پر کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کبھی کبھی
اہل حدیث بھی ایسا کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے کسی آدمی کو بہت زیادہ اس کو وہ محبت کر رہا ہے، اتنا محبت کر رہا ہے کہ اب وہ اگر انسان ہونے کو اسے غلطی بھی کر دے تو کہتا ہے نہیں میرا عالم غلط نہیں ہو سکتا. ایسا اہل حدیث میں بھی ہو سکتا ہے. تو سب کو وہ طنز کر رہے ہیں، پورے لوگوں کو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کہ مقلد جو ہو جاتے ہیں جامع مقلد، ان کا کوئی اصول نہیں رہتا. قرآن سے مسئلہ حل ہوگا تو قرآن کی بات کریں گے، اگر حدیث سے مسئلہ ہوگا تو حدیث کی بات کریں گے. دیکھو حدیث میں لکھا ہوا ہے، دیکھو یہاں یہ ہے، دیکھو یہاں یہ ہے. اور اب جیسے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ 2 سال تک دودھ پلانا چاہیے، ہے نا، 2 سال تک. والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة. یہ 2 سال تک دودھ پلا سکتے ہیں، یعنی لیکن حنفی مسلک میں 2.5 سال، 2.5 سال تک اس کے اوپر بھی دودھ پلایا جا سکتا ہے، وہ الگ بات ہے بچے کے حالات کے حساب سے. لیکن 2 سال کا جو مدت ہے، یہ مدت قرآن کے اندر موجود ہے، قرآن کے اندر یہ مدت موجود ہے. لیکن حنفی مسلک میں 2.5 سال کی ہے. اب اس میں مختلف تعبیر کرتے ہیں. اب قرآن کی آیت کہاں گئی؟ جبکہ قرآن میں 2 سال کا ذکر ہے، سورہ بقرہ میں بھی ہے اور سورہ احقاف میں بھی، 2 جگہ پر. تو قرآن کی آیت کہاں گئی؟ تو کہتے ہیں صرف وہ ہٹ جاتے ہیں، قرآن سے ہٹ جائیں گے. حدیث سے مسئلہ حل ہوگا تو حدیث پکڑ لیں گے، قرآن چھوڑ دیں گے. اور اگر قرآن حدیث سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا، اگر ان کا مسئلہ کسی صحابی سے ثابت ہو رہا ہے، مثلا یہی 2 اذان والی بات لے لیجیے، عورتوں کو مسجد میں جانا نہیں جانا، یہ مسئلہ حالانکہ کسی صحابی سے ایسا ثابت نہیں ہے کہ عورتوں کو مسجد میں جانے سے روکا ہو، لیکن کہیں سے کچھ لاتے ہیں، کچھ صحابہ کرام سے ہی کچھ بات لے کر کے آتے ہیں. غالباً ایک حدیث ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انہوں نے فرمایا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ اگر عورتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ دیتے ہیں آج کے وقت میں تو مسجد میں آنے سے منع کرتے ہیں. دیکھتے تو منع کرتے، اور عورتوں کو یہ تو کہا نہیں جا رہا ہے کہ تم جو ہے تو لپسٹک اور پالش لگا کر کے مسجد کے اندر جاؤ، خوشبو لگا کر کے جاؤ. ان کو پہلے ہی منع کر دیا تھا کہ بھائی آپ سچ سور کر کے نہیں آنا، نارمل آنا، خوشبو نہیں لگانا، اور بہت ساری ان کو جو ہے باتیں بتا دی جاتی ہیں پہلے. تو اب وہ صحابی کے پیچھے پڑ جائیں، اب وہ قرآن بھی نہیں دیکھیں گے، حدیث بھی نہیں دیکھیں گے. حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے؟ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھر میں آنے سے مت روکو. اب یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ ابن قیم یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کا مسئلہ، ان کے مسلک کی بات کسی صحابی سے ثابت ہوگی تو وہ صحابی والے بن جائیں گے، قرآن حدیث کو گرا لیں گے. اب وہ حدیث سے ثابت ہو رہا ہے یہاں پر کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھر میں آنے سے مت روکو. حدیث صحیح ہے، منسوخ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن نہیں مان رہے. کیوں نہیں مان رہے؟ صحابی سے یہ چیز ثابت ہو کہا یہ ان کا اصول ہوتا ہے، یہ ان کا رول ہوتا ہے، ریگولیشن ہوتا ہے. اور کہتے ہیں کہ اگر قرآن سے بھی نہیں ملا، حدیث سے بھی نہیں ملا، صحابہ اکرام سے بھی نہیں ملا، بلکہ ان کے مسلک کی بات کہیں سے بھی ثابت نہیں ہو پا رہی ہے، تو کہہ دیں گے ہم امام صاحب کے مقلد ہیں، ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں. ہم کیا ہیں؟ ہم امام صاحب کے مقلد ہیں، ہم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں، یا جو بھی امام کو ماننے والے لوگ ہیں ہم ان کو مانتے ہیں. ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے. ان سے زیادہ جانتا ہو کیا؟ ان سے زیادہ تمہارے پاس تعلیم ہے کیا؟ ان سے زیادہ تمہارے پاس تقویٰ ہے؟ وہ 90 ہجری کہتے ہیں، 100 ہجری کہتے ہیں، انہوں نے اتنے صحابہ کو دیکھا، انہوں نے یہ کیا، یہ باتیں کہہ کے بات کر. تم ان سے زیادہ جانتے ہو، تمہارے پاس ان سے زیادہ علم آ گیا ہے، وہ اتنے زمانے پہلے بول کر کے گئے، تمہیں آج سمجھ میں آ رہا ہے. تو یہ ہوتا ہے، یہ ہمارا اصول نہیں ہے بھائی. ہمارا اصول ہے کہ نہیں، امام حنیفہ ہو، امام شافعی ہو، ہمارے علماء ہو، تمہارے کوئی بھی علماء ہو، اگر ثابت ہو جائے کہ یہاں پر قرآن حدیث کی بات ایسے ہے، یہی حق ہے، تو اس کے مطابق اور اس کے خلاف ورزی مت کیجیے.